ہم اتنا نہیں کر سکتے، اپنے بچے کو اللہ کی رضا کی خاطر مدرسے سے پہنچا سکتے، اللہ کی رضا کی خاطر مسجد تک نہیں پہنچا سکتے، لیکن ابراہیم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اولاد مانگ لی، اولاد مانگ لی جس سے وہ سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ 60 سال کی محنت، 60 سال کی دعا، ان کا رنگ جس اولاد کے تھا اسی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مانگ لیا۔ آخر کیوں؟ کوئی اور چیز بھی مانگ سکتا تھا، اللہ نے اسی کو کیوں مانگا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اے لوگوں ہم نے موت اور حیات کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائش میں ڈالا جائے، تمہیں پڑھا جائے، تمہاری امتحان لی جائے کہ تم کیسے عمل کرنے والے ہو، کیا تم اچھے عمل کرنے والے ثابت بھی رہتے ہوتے ہو یا پھر اپنے راستے سے بھٹک جاتے ہو۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور جگہ پر آیت ارسال فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کیا اے لوگوں ہم تمہارا امتحان ضرور لیں گے، کبھی تمہاری مال و دولت کو لے کر کے، کبھی تمہیں تنگ دستی دے کر کے، کبھی تمہیں بھوکا رکھ کر کے تمہارا امتحان لیں گے، کبھی تم سے تمہارا مال و دولت مانگ کر تمہارا امتحان لیں گے، کبھی تم سے تمہاری اولاد کو چھین کر امتحان لیں گے۔ اب دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ وہ انسان جس کو ہم نے فرشتوں کے سامنے فخر کیا تھا، جب فرشتوں نے کہا تھا اے مولا انسان کو کیوں پیدا کرتا ہے، یہ انسان تو خرافاتی پھیلانے والوں میں سے ہے، لیکن میں نے کہا تھا اے فرشتوں یہ انسان کی خرافاتی تمہیں نظر آ رہی ہے لیکن میں جو چیز دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اسی انسان کے اندر کچھ ایسے بندے ہیں جو مجھ پر دل و جان سے فدا رہیں گے، میرے کہنے پر لبیک کہتا ہوا حاضر ہو جائیں گے، میں اس سے جان مانگوں تو جان کی قربانی دے دیں گے، مال مانگوں تو مال کی قربانی دے دیں گے، میں اسے کھڑا رہنے کا حکم دے دوں تو کھڑا رہ جائیں گے، میں اسے رکوع کا حکم دے دوں رکوع میں چلے جائیں گے، میں اسے سجدے کا حکم دے دوں تو سجدے میں چلے جائیں گے۔ بس یہی بات تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب دے دیا، جب خلیل اللہ کا لقب ملا، فرشتے عرض کرنے لگے اے پروردگار عالم آپ ابراہیم سے اتنی محبت کرتے ہیں، آپ ابراہیم کو اتنا پیار کرتے ہیں، آپ نے کبھی ابراہیم کو جانچا، ابراہیم کو پڑھا، کیا آپ جتنی محبت ابراہیم کے ساتھ کر رہے ہیں کیا ابراہیم بھی آپ کے ساتھ کر رہا ہے؟ فرشتوں نے کہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہاں ابراہیم بھی مجھ سے اس کی محبت کرتا ہے، ابراہیم کی محبت سچی ہے۔ فرشتوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ دکھاوے کے لیے کرتا ہو، جانچ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر تو چاہتے ہو کہ میں اپنے بندے کو جانچ لوں تو ٹھیک ہے میں جانچ لیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، پہلا جانچ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیوی اور بچے کو مکے کی وادی میں چھوڑ کر ملک شام کی طرف چلے جاؤ۔ پہلا ٹیسٹ ہو رہا ہے، اب ابراہیم علیہ السلام اس میں پاس ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرشتوں کو دکھانا تھا، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا میرا بندہ ابراہیم مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور وہ اس امتحان میں پاس ہونے والا ہے، اس لیے فرشتوں کے درمیان میں اس کو رکھا اور پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے ایک سبق کے طور پہ اسے پیش کر دیا کہ دنیا جب تک بنی رہے گی تب تک میں ابراہیم کی اس داستان کو دہرائی جائے گی، جب ذوالحجہ کا مہینہ آئے گا تب تب اس بیان کو دہرایا جائے گا، جب قربانی کی یاد آئے گی تب میرے ابراہیم کی خلیل اللہ کی سنت کو ادا کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا